السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ قائد اعظم کا سفر آخرت، کوئٹہ سے کراچی اور لحد تک۔ 11 ستمبر اور 12 ستمبر 1948 ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب کے 3 بجے تھے جب ایک سرکاری اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ حکومت پاکستان انتہائی حزن و ملال کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ ہفتہ 11 ستمبر 1948 کی رات 11:25 پر قائد اعظم محمد علی جناح حرکت قلب رک جانے کے باعث اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ قائد اعظم کا جنازہ اتوار کو دن کے 3 بجے گورنر جنرل ہاؤس سے سفر آخرت پر روانہ ہوگا۔ نماز جنازہ کراچی کے نمائش کے میدان میں ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے، جبکہ قائد کی تدفین اسی مقام پر ہوگی جسے جامع مسجد کی تعمیر کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔ 12 ستمبر 1948 کی صبح 7 بجے ہی دنیا بھر کی نشرگاہوں سے قائد اعظم کی وفات کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ پاکستانی نشرگاہوں سے مسلسل قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی۔ کراچی سے لاہور، راولپنڈی سے درہ خیبر اور سلہٹ سے ڈھاکہ، پورے پاکستان کا ماحول افسردہ اور غمگین تھا۔ 7 لاکھ سے زائد آبادی والا دارالحکومت کراچی، جس کی آبادی اب 2 کروڑ کو چھو رہی ہے، مکمل سوگ میں تھا۔ بازار، کاروبار، ٹرانسپورٹ، ڈاکخانے سب بند تھے۔ سرکاری طور پر ملک بھر میں 40 روزہ یوم سوگ کا اعلان کیا گیا، جبکہ ملک بھر کے سینما گھر اگلے 5 روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ دن کے 2:45 بجے تمام وزراء، اعلیٰ حکام اور سفارتکار اس ہال میں جمع ہوئے جہاں قائد اعظم کا اجتماعی دیدار کے لیے موجود تھا۔ وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے آخری دیدار کے لیے قائد کے چہرے سے چادر اٹھائی۔ دیدار کے بعد میت کو قریبی کمرے میں لے جایا گیا، جہاں جنازہ مرتب کیا گیا۔ اس مقام سے خاص دروازے تک کاندھے دے کر میت لانے والوں میں وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان، وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان، سردار عبدالرب نشتر، پیر الہی بخش، پیرزادہ عبدالستار اور سید میران محمد شاہ شامل تھے۔ گورنر جنرل ہاؤس کے اطراف لاکھوں انسانوں کا سمندر تھا، جو اپنے محبوب قائد کے آخری سفر میں شریک ہونے کے لیے صبح سے ہی پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ قائد کا جنازہ گورنر ہاؤس کے صحن میں رکھا گیا۔ سفید بستر پر میت پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ عوام اپنے قائد کا آخری دیدار کر رہے تھے۔ مزید ہزارہا آدمی گورنر جنرل ہاؤس کی طرف امٹ رہے تھے اور کئی دیوار پھاند کر اندر داخل ہونا چاہتے تھے۔ کچھ نے جوش و جذبات میں گورنر جنرل ہاؤس کے دروازے کو توڑ دیا۔ بمشکل پولیس اور فوج ان پر قابو پا سکی۔ گھنٹہ بھر کی کوششوں کے بعد 2 قطاریں 1 میل لمبی بنائی گئیں۔ ماحول بہت افسردہ تھا۔ کئی افراد شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ سردار عبدالرب نشتر آخری دیدار کرتے وقت زاروں قطار رو رہے تھے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سرخ آنکھیں لیے محترمہ فاطمہ جناح صبح سے ہی رو رہی تھیں۔ قائد کی صاحبزادی مسز واڈیا کے آنے کے بعد وہ کچھ سنبھلی نظر آئیں۔ قائد کے بھتیجے اور ان کی بیوی مس فاطمہ ولی بھی فاطمہ جناح کو تسلی دے رہی تھیں۔ قائد کا جنازہ دروازے پر پہنچا تو وہاں موجود افراد کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے۔ وزراء نے اپنے ہاتھوں سے جنازے کو گاڑی پر رکھا۔ ہجوم گاڑی کے دونوں جانب ایک قطار بنا کر کھڑا ہو گیا۔ دن کے 3 بجے تھے۔ قائد اعظم کا جنازہ ایک توپ لے جانے والی گاڑی پر رکھا گیا۔ پولیس کے 50 سپاہی آگے آگے تھے۔ ان کے پیچھے شاہی بحریہ کے 50 جوان، پھر بحری فوج کے 50 اور فضائیہ کے 50 جوان موجود تھے۔
قائد کے جنازے کی گاڑی پاک بحریہ کے سپاہی چلا رہے تھے۔ ان کے پیچھے 2 کاریں تھیں، ایک میں محترمہ فاطمہ جناح اور قائد اعظم کی دختر موجود تھیں، جبکہ دوسری میں بیگم ہدایت اللہ سوار تھیں، قائد کی اکلوتی صاحبزادی۔ خصوصی طیارے سے اسی روز ممبئی سے کراچی پہنچی تھیں۔ 3:15 بجے قائد کا جنازہ گورنر جنرل ہاؤس سے نکل کر وکٹوریہ روڈ، انفینسٹن اسٹریٹ سے ہوتا ہوا تقریباً 1 گھنٹے تک گارڈنر روڈ اور پھر بندر روڈ پہنچا۔ اس دوران کم و بیش 6 لاکھ لوگ اس میں شامل رہے، جبکہ راستے کے دوران آنے والے گھوڑوں اور عمارتوں پر بھی لوگ اپنے قائد کے آخری دیدار کے لیے موجود تھے۔ 4:30 بجے جنازہ نمائش کے میدان میں پہنچ گیا، جہاں قائد کی تدفین کی جانی تھی۔ نمائش کے میدان میں ایک ستون بنایا گیا۔ اس ستون کے نیچے مولانا شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ 6 لاکھ کا ہجوم عاشقاں نماز میں شریک تھا۔ پہلی صف میں وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کے ساتھ کئی وفاقی اور صوبائی وزراء اور اسلامی ممالک کے سفیر موجود تھے۔ نماز جنازہ کے فوری بعد مولانا شبیر احمد عثمانی نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب قائد اعظم اپنی قوم میں موجود نہیں جو قوم کی رہنمائی کر سکیں، مگر قائد اعظم کی ہدایت اور جذبہ مسلسل قوم کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ قائد اعظم کی وفات صرف پاکستان ہی کا نقصان نہیں، بلکہ یہ ساری اسلامی دنیا کا نقصان ہے۔ اس کے بعد میت کو اٹھا کر 1 فٹ لانگ دور قبر تک لے جایا گیا۔ یہ فریضہ بحری اور فضائی کے افسروں نے انجام دیا۔ اس موقع پر جنازے کے تینوں اطراف فوجوں کے 3 بڑے افسران موجود تھے۔ میت جیسے ہی قبر پر پہنچی، پاک فضائیہ کے طیارے نے فضا میں غوطے لگا کر جنازے پر پھولوں کی بارش کر کے قائد اعظم کو آخری سلامی پیش کی۔ شام 6:24، وہ لمحہ جب قائد کا جسد خاکی لحد قبر میں اتارا گیا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان اور دیگر وزرائے اعظم نے قائد اعظم کا جسد خاکی قبر میں اتارا۔ اس کے بعد قبر پر سب سے پہلے مٹی بھی لیاقت علی خان نے ڈالی، جس کے بعد دیگر وزراء اور اسلامی ممالک کے سفیروں نے مٹی ڈالی۔ اس کے بعد لاکھوں غمگین انسانوں کا مجمع کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا خاموشی کے ساتھ منتشر ہو گیا۔ سلیم اللہ صدیقی کی نیوز رپورٹ کے بعد ایک جھلک قائد اعظم کے کوئٹہ سے کراچی سفر پر ڈالتے ہیں۔ یہاں صرف 2 واقعات کی یاد دہانی کی ضرورت ہے، اور جب یہ واقعات یاد آتے ہیں تو دل واقعی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ 1۔ 11 ستمبر 1948 کو بیمار قائد کو کوئٹہ سے کراچی لایا گیا تو کوئی بھی حکومتی افسر، وزیر وغیرہ ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود نہیں تھا۔ پھر ان کو گورنر ہاؤس تک پہنچانے کے لیے جو ایمبولینس دی گئی وہ آدھے راستے میں خراب ہو گئی اور قائد لاوارثوں کی طرح فٹ پاتھ پر پڑے رہے۔ یہ سب محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔